السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ: اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ترجمہ: اے اللہ، ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو آج کا ہمارے ٹاپک کا آغاز ہوگا کہ ہم اپنے سے اپنی بات شروع کریں، ہم خود سے، جیسے کہ ہم کون ہیں۔ اوبویسلی ہم کہیں گے ہم مسلمان ہیں، وی آر مسلمس، ہم مسلمان ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کون سے والے مسلمان ہیں؟ آیا وہ مسلمان ہیں جس نے کہ حق کو تلاش کیا، پھر اس نے اپنا دین چھوڑا، پھر اپنا مذہب چھوڑ کے اس کو مسلمان ہونا پڑا؟ نہیں، ہم جو ہیں ہم موروثی مسلمان ہیں۔ موروثی مینس کہ جیسے وراثت میں چیزیں ویزیں ملتی ہیں ہمیں، ہم مسلمان بن گئے ہمارے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کر دیا۔ اس طرح سے ہمیں اور بھی آسانی ہو گئی، ہمیں نہ حق تلاش کرنا پڑا نہ کچھ، ہم پیدا ہوئے تو ہماری کان میں اذان دے دی گئی۔ تو اس طرح ہم کون ہوئے؟ موروثی مسلمان، کہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے ہم۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا۔ اب اس چیز کا ہم نے فائدہ اٹھا لیا، ہم نے یہ سمجھا کہ ٹھیک ہے، اب ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو جنت تو بنائی ہمارے لیے گئی ہے، پھر ہم اوپر سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بھی ہیں، اور اوپر سے پھر ہماری سفارش بھی کر دی جائے گی۔ پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی کہہ دیا کہ تم تو بہترین امت میں سے ہو۔ اب یہ شیطان نے ہمیں یہ ساری باتیں سکھا دی کہ بھی اتنا نیک ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے، اسی پہ کام چل جائے گا ہمارا، تو کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، ہمارے کان میں اذان بھی دے دی گئی ہے، قرآن بھی ہم نے پڑھ لیا، تو بس ہم تو پھر جنتی ہو گئے نا۔ ہم نے اعمال پہ نہیں غور کیا، ہم نے اس چیز پہ فوکس کر لیا کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ اب ایک جو مسلمان ہے اس کے کیا پوائنٹس ہیں؟ مسلمان ہم کیسے ہوئے؟ ایک مسلمان کی کیا نشانی؟ نمبر 1 شہادہ۔ شہادہ مینز یہ ہماری انگلیاں ہیں نا، 5 انگلیاں، اس میں کیا ہے؟ نمبر 1 شہادہ، کہ اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہم نے یہ بات ایڈمٹ کر لی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر دوسرا پوائنٹ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ یہ 5 پوائنٹ پہ ایک مسلمان تیار ہو گیا۔ ایک مسلمان ہونے کے لیے کیا ہیں؟ یہ 5 پوائنٹس ہیں کہ بھی ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہاں ہم یہ سارے پوائنٹس کر رہے ہیں نا، تو ہم تو مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو گواہی ہے تمام جو ہے، یہ ہماری زبان تو دے رہی ہے لیکن ہمارا دل نہیں دے رہا، یہ ہم زبان سے ادا کر رہے ہیں، یہ سارے کام ہمارے زبان۔ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو ہمیں ترجمے کا نہیں پتہ، ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں شاید ہمیں اس کی اہمیت کا نہیں پتہ، ہم زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، ہمیں زکوٰۃ کے ورڈ کا مطلب نہیں پتہ ہوگا کہ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے۔ زکوٰۃ مینس پاک کرنے کو کہتے ہیں، اپنے مال کو پاک کرنا۔ ہم حج کر رہے ہیں تو سوچ رہے ہیں کہ ساری زندگی کام کر لیں پھر ہم فارغ ہو کے حج کریں گے۔ ہماری زبان سارے کام یہ کر رہی ہے لیکن ہمارے دل نہیں اس کو کر رہا، ہمارے دلوں کے اندر دل نہیں اس کو کر رہا، لیکن ہماری زبان یہ گواہیاں دیتی جا رہی ہے۔ یعنی کہ ہم لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، ہم سارے کام، لیکن ہم سے گناہ نہیں چھٹ رہے، وہ گناہوں میں بھی ہم پڑے ہوئے ہیں، ہم ساتھ ساتھ یہ والے کام بھی کر رہے ہیں لیکن ویسے ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ ایک مسلمان ہے جو کہ آج کل کی ہم لوگ کی یہ چیزیں ہیں کہ بھئی ہمیں ایک مسلمان ہونے کے لحاظ سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے اور اس کا کیا ہے کہ ہم کون سے ہیں۔ ہم موروثی مسلمان ہیں کہ ہم نے حق کو تلاش نہیں کیا، بس ہمیں بیٹھے بیٹھائے یہ مل گیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ نمبر 2 پھر اس کے بعد ہم ذکر کریں گے یہودیوں کا، جو آج کا یہودی ہیں، جو اسرائیل میں جمع ہوئے ہیں، جو فلسطین میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ کون ہے؟ یہ سابقہ امت مسلمہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ذمہ داری دی تھی، ان کو کہا تھا کہ تم یہ کتاب لو اور میرے دین کو نافذ کرو۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اب ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھیں گے کہ یہ کون ہے؟ امت مسلمہ ہے سابقہ، یہودی آج کا جو ہے سابقہ امت مسلمہ ہے۔ ان کا رسول کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ ان کی کتاب کیا ہے؟ تورات ہے۔ اب یہ کس شریعت کو فالو کر رہے ہیں؟ یہ موسوی شریعت کو فالو کر رہے ہیں، موسوی شریعت کو فالو کریں گے۔ اور ان کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ موسیٰ ٹو عیسیٰ، یعنی موسیٰ اور ہارون سے لے کے یحییٰ اور عیسیٰ تک، ٹھیک ہے، یہ پورا بریکٹ بن جائے گا۔ موسیٰ ہارون سے لے کے، جیسا کہ وہ انبیاء کا ہمارے پاس انبیاء کا ٹیبل ہے، اس میں ہے نا کہ موسیٰ اور ہارون پہ ہائی لائٹ ہوا ہے اور ادھر عیسیٰ اور یحییٰ پہ ہائی لائٹ ہوا ہے، یعنی موسیٰ اور ہارون سے ان کی شریعت کا آغاز ہوا اور ان کی جو اس پیریڈ کا آغاز جسے ہم کہیں گے بنی اسرائیل پیریڈ، یہ والا جو 1400 سال برس ہیں، اور اس کا اینڈ کہاں ہوا؟ زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ پہ، یحییٰ اور عیسیٰ پہ اینڈ ہوتا ہے، ہارون، موسیٰ، یحییٰ، عیسیٰ۔ تو یہ 1400 سال کا ڈیوریشن ہے ان کا، جس میں یہ لوگ جو ہیں یہودی کہلائے جاتے ہیں۔ ان کی کتاب تورات ہے اور ان کے یہ تمام انبیاء ہیں، اور ان کو اس بات کی خوش فہمی ہے کہ جی ہمارے ہاں تو ہر دور میں نبی رہا، ہم مسلسل انبیاء کی نسل میں سے ہیں۔ اب جب آتی ہے، پھر اس کے بعد داؤد علیہ السلام ہے، داؤد علیہ السلام پہ زبور نازل، انہوں نے ان کو جھٹلایا،
یعنی اب یہ گروپس بننے شروع ہو گئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک دین کو نافذ کرنے کے لیے بھیجا تھا, اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں کہیں گے تم امت واحدہ تھی, آدم سے لحاظ سے ایک دین چل رہا تھا. اب جب نئی شریعت آتی ہے تو اٹ مینس کہ آپ کو پرانی کو بھولنا پڑے گا, اللہ کے نئے حکم کو فالو کرنا ہے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ نہیں, ہم اپنی پرانی بات پہ اڑے رہے. یہودیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہم زبور نہیں مانیں گے, ہم عیسائیوں کے انجیل نہیں مانیں گے, ہم اپنی بات پہ اڑے رہے. اب یہ گروپس بننے شروع ہو گئے, اب یہ گروپس بن گئے. آج ہم گروپس فارم میں ہیں, ہم مسلمان ہیں, یہ یہودی ہے, وہ عیسائی ہے, یہ جوز ہے, یہ ہندو ہے, یہ سارے اب گروپس بن گئے ہیں سارے. تو جب 1400 سال ان پہ ہوا تو یہ ان کا ڈیوریشن ہے جو کہ یحییٰ عیسیٰ پہ اینڈ ہوتا ہے, یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پہ. ٹھیک ہے, اب جب انہوں نے نئی شریعت کو نہیں فالو کیا, انہوں نے گروپس بن گئے. تو اسی طرح حضرت عیسیٰ آئے. اب حضرت عیسیٰ جب آئے تو وہ نئی شریعت نہیں لے کر آئے, یہ ہمیں یاد رکھنا پڑے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئے, یہودیوں کو چاہیے تھا ان کو فالو کرتے, انہوں نے نہیں کیا. جب انہوں نے نہیں کیا, یہ اپنی بات پہ قائم رہے, تو ٹھیک ہے عیسیٰ کے ماننے والے عیسائی ہو گئے. جب عیسیٰ کے ماننے والے عیسائی ہو گئے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو سپر سمجھا, انہوں نے اپنے آپ کی اپنی پریورٹی پہ رکھا کہ جی ہم تو انبیاء کی نسل سے ہیں, ہمارا زیادہ درجہ ہے. یہ اب جو حضرت عیسیٰ آئے ہم ان کو نہیں مانیں گے تو ہم انجیل کو بھی نہیں مانیں گے. تو یہ الگ ہو گیا. اب عیسیٰ کے ماننے والے کون ہوئے؟ اب جو عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ان کے ماننے والے عیسائی کہلائے گئے. پھر ایک یہاں بھی کتاب نازل ہوتی ہے, یہاں جو ہے وہ انجیل نازل ہوئی. لیکن شریعت پہ ہمیں یاد رکھنا پڑے گا, حضرت عیسیٰ نئی شریعت نہیں لے کے آئے, انہوں نے پچھلی موسوی شریعت کو ہی فالو کیا. اب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمارے ذہنوں میں یہ اسکیچ کلیئر ہو کہ عیسیٰ کون ہے, عیسائی کون ہے, یہودی کون ہے, موسیٰ کو ماننے والے ہیں. یہود نے کیا کیا؟ یہود نے عیسیٰ کا انکار کیا, انجیل کا انکار کیا, زبور کا انکار کیا, انبیاء کو قتل کیا, جس میں سر فہرست نمبر 1 یہ زکریا علیہ السلام ہے, یحییٰ علیہ السلام ہے, ارمیہ علیہ السلام ہے. ان لوگوں نے ان کو قتل کیا, یعنی کہ انہوں نے ناحق نبیوں کا قتل کیا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. تو کیا ہوا؟ غضب پہ غضب کے مستحق ہوئے. جہاں پر بھی اب قرآن میں ذکر آئے گا کہ اللہ کا جن پہ غضب ہوا وہ یہودی ہیں, تاکہ ہمارے ذہنوں میں کلیئر ہو, قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں یہ کلیئر ہو کہ جو غضب پر غضب کے مستحق کون ہوئے؟ یہ یہودی ہو گئے. اب عیسائی کون ہوئے؟ عیسائیوں کا ہم عیسائیوں کے بارے میں آتے ہیں. اب یہودی سب ذہن میں سوچیں کون سے والے یہودی جو آج کے اسرائیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو اسرائیلی ہیں. اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ. یہ لوگ جو فلسطین جا کے بیٹھے ہیں, کیونکہ فلسطین ان کے فور فادرز کا ہے, اور اس سے ہمیں اندازہ ہوا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں ہوئے, اور حضرت اسماعیل کی پیدائش, پھر یہ حضرت یعقوب نے جو پہلی دفعہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر رکھی گئی وہ فلسطین میں رکھی گئی. کس نے؟ حضرت یعقوب نے رکھی. اور یعقوب علیہ السلام کا لقب جو ہے وہ اسرائیل تھا, اللہ کا بندہ. کلیئر ہو گیا, یہ یہودیوں کا ہو گیا. ہم مسلمانوں کی ڈیفینیشن بھی آ گئی. اب ہم عیسائیوں کے بارے میں کریں گے. عیسائی کون ہے؟ عیسائی ہو گئے کون؟ یہ پورا ایریا, یہ امریکہ کا, یورپ کا, یہ تمام لوگ جو عیسائیت پہ ہیں, یہ عیسائی ہیں سارے. ان کی کتاب انجیل ہے, ان کی شریعت وہی موسوی شریعت کو فالو کر رہے ہیں. اب ان کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ کس چیز کو فالو کر رہے ہیں؟ ان لوگوں نے ایک تو انجیل بدل دی, انجیل اور تورات, کیونکہ ظاہر اللہ نے اپنی حفاظت کا ذمہ تو قرآن کا لیا نا, تو یہ انہوں نے چینج بھی کر دی. ان کی بکس بھی چینج ہیں, لیکن انجیل کو ماننے والے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے, کیونکہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے, انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ تو معجزہ ہے, بہت بڑی بات ہے کہ ایک بن باپ کے ایک بچہ پیدا ہوا ہے, تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اس وجہ سے اللہ کا بیٹا بنا لیا. ٹھیک ہے بھائی, اللہ تو اوپر ہے بھائی, اللہ تو اس طرح, تو اللہ نے اپنا بیٹا نیچے بھیج دیا. پھر انہوں نے نہ صرف یہ کیا, ان کے آدھے گروپ نے کیا کیا, عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ ہی بنا لیا. انہوں نے کہا اللہ عیسیٰ کی فارم میں خود نیچے آ گیا ہمارے پاس. ٹھیک ہے نا, سمجھ آ گئی کہ عیسائیت نے کیا کیا, انہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا. نہ صرف یہ کیا, عیسیٰ کو اللہ ہی بنا دیا. یہ ہمیں سارا قرآن میں ڈیٹیل سے بتایا جائے گا. اللہ تعالیٰ یہ تمام جو ہیں یہ قرآنی آیات ہوں گی, سورہ مائدہ میں ہم یہ سارا پڑھیں گے. تو یہ پھر کیا ہوئے, یہ گمراہ ہوئے. اب قرآن میں جہاں جہاں گمراہ لوگوں کا ذکر آئے گا نا کہ یہ گمراہ ہے, گمراہ کون ہے؟ ان کو کتاب ملی, ان پہ رسول آیا, سارے کام ہوئے, پھر بھی انہوں نے یہ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ میں اللہ کو بیٹا ہوں؟ نو ایکس. انہوں نے خود عیسیٰ کو سولی چڑھا کے اس کے بعد یہ کر لیا کہ جی باپ نے, کیونکہ ہم نے سولی چڑھایا تھا تو باپ نے اپنے بیٹے کو اوپر اٹھا لیا, تو انہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا, انہوں نے عیسیٰ کو اللہ بنا لیا. یہ اب ہمارے لیے کلیئر ہوگا کہ ایک مسلمان کون ہے جو کہ اپنی زبان سے تو سارے کام کر رہا ہے, لیکن اس کے دل پھر اسے گناہ نہیں چھٹ رہے. یہ اس طرح کا مسلمان ہے آج ہمارے پاس. پھر یہودی کون ہے؟ غضب پہ غضب کے مستحق ہوئے. تیسرے عیسائی کون ہے؟ جو سارا یورپ, امریکہ, اور جو اس وقت عیسائیت ہے ہماری, جس میں پاکستان میں ان میں بہت سارے عیسائی ہیں. یہ عیسائی کون ہے؟ ان کا کیا عقیدہ ہوا؟ ان کا ایمان ہے کہ جی ہم نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا, اور نہ صرف یہ بلکہ عیسیٰ کو اللہ ہی بنا لیا.
یہ ایک ٹوٹل ہے جس میں ہمیں ذہن میں رہے کہ مسلمان کون ہے, یہودی کون ہے, عیسائی کون ہے, یہ 3 لوگ ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد اب ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جب تورات نازل ہوتی ہے, موسیٰ کی کتاب, موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات نازل ہوتی ہے تو اس میں احکامات نازل ہوتے ہیں, احکامات. انجیل نازل ہوئی جو کہ حضرت عیسیٰ پہ نازل کی گئی, اس میں حکمت نازل ہوئی. یعنی یہ 2 الگ الگ, پہلے احکامات نازل ہوئے پھر حکمت نازل ہوئی. کلیئر. اب ہم اس کو ذکر کریں گے جیسے کہ اب آج کی دنیا پہ ہم آ جاتے ہیں. اس وقت دنیا میں 7 ارب لوگ ہیں, اس وقت 2019 میں اس وقت 7 ارب لوگ ہیں. 7 ارب لوگوں میں تو اس آبادی کے لحاظ سے جو سب سے زیادہ تعداد ہے اس وقت عیسائیوں کی ہے. یعنی اس وقت نمبر 1 جو ہے وہ عیسائی ہیں. اب ہمیں سمجھ آ گیا عیسائی کون ہے, جن کو اللہ تعالیٰ قرآن میں گمراہ لوگ کہیں گے. تو ہمیں فوراً ذہن میں آ جائے یہ تمام عیسائیت کون ہے, اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں. نمبر 2 پھر ہم مسلمان آ جاتے ہیں. اب مسلمان 50 سے 51 ملک ہیں اس وقت, راؤنڈ کر لیں شاید 50 سے 56 یا 50 to 56 ممالک ہیں اس وقت جو کہ مسلمان ہیں اس وقت, جنہیں ہم مسلمان کے نام سے کہتے ہیں, جو کہ گناہ جن سے چھوٹ نہیں رہے لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم نے کلمے پڑھے ہوئے ہیں, ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم مسلمان ہیں. یہودی جو ہے وہ جسٹ اتنا ہی ہے کہ ان کو جو اسرائیل میں اس وقت جمع ہوئے ہیں یا دنیا میں ان کے پاس زیادہ جگہ نہیں, ان کے پاس ایک یہی جگہ ہے کہ یہ فلسطین میں جمع ہے. ان کی تعداد بہت کم ہے, بہت کم ہے ان کی تعداد. کیوں, اس کے لیے جاننا اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا تھا تو وہ کون سا ٹائم تھا. جیسے یہ جو 2019 چل رہا ہے یہ کیا ہے, آج حضرت عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے اللہ کے پاس گئے ہوئے 2019 سال ہو گئے. 2019 کا کیا مطلب, یہ عیسائیت جو یہ عیسوی کیلنڈر چل رہا ہے یہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ شروع ہوا تھا. آج حضرت عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے 1 سال ہوا, 2 سال ہوا, 3 سال ہوا, کرتے کرتے 2019 ہو گیا. یعنی آج 2000 سال ہو گئے ہیں حضرت عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے. یہ کیلنڈر وہاں سے شروع ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ کو اٹھانے کے 40 سال بعد یعنی 70 عیسوی میں جو اس وقت کے رومنس تھے انہوں نے ان یہودیوں کو اس فلسطین سے نکال دیا تھا. انڈرسٹینڈ, 70 میں اس وقت امپائر تھی, رومن امپائر نے ان جیوز کو جو کہ آج کے یہ اسرائیلی ہیں, یہودی ہیں, ان کو فلسطین سے نکال دیا تھا. 70 کے یہ نکلے ہوئے 1948 میں یہ دوبارہ یہاں آئے ہیں. یعنی یہ ان کی ڈیسٹینیشن تھی, انہوں نے اس کو بنایا ہوا تھا کہ ہم نے یہاں پہنچنا ہے. تو یہ 1948 میں دوبارہ یعنی آلموسٹ ہم سمجھیں گے تقریباً 2000 سال یہ پوری دنیا میں بھٹکے, 2000 سال بھٹکے. کیوں, انہوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی چڑھایا. یہ غضب پہ غضب کے کیوں مستحق ہوئے, کیونکہ انہوں نے ارمیہ علیہ السلام کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پنش دی. اس وجہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا ہے نا کہ بخت نصر آیا, بخت نصر نے ان کا ہیکل سلیمانی بھی توڑا اور ان کو قیدی بنایا. یہ سارا تو وہ ان کا پہلا غضب تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا غصہ, اتنا اللہ کا غضب آیا کہ یہ معصوم انبیاء کو قتل کرتے تھے. پہلا ان کا کب غضب ہوا کہ جب انہوں نے زکریہ علیہ السلام کو قتل کیا. تو ٹھیک ہے, پھر بخت نصر آیا, عراق کا نمرود تھا, اس نے آ کے ان کو ختم کیا اور ان کو اپنی قیدی بنایا. ادھر سے ذوالقرنین آئے, ذوالقرنین نے ان کو چھڑا کے یہ پھر واپس گئے. یہ پھر سیکنڈ ٹائم انہوں نے کیا حرکت کی, ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی چڑھایا. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو رومیوں کے ہاتھوں پٹوایا. اس کے بعد 2000 سال یہ بھٹکے ہیں. 1948 میں یہ دوبارہ تمام پھر انہوں نے زبردستی یہاں آ کے بیٹھے ہیں. اب یہ تمام یہودی ایک ہی جگہ جمع ہو رہے ہیں, تو ان کی تعداد بہت کم ہے. ٹھیک ہے, اب اللہ تعالیٰ جہاں جہاں ان کا غضب کا ذکر کریں گے اپنا, وہ یہودیوں پہ, گمراہی کا ذکر, وہ گمراہ کون ہوئے, عیسائی ہوئے. اور اب ہم کون ہیں, ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم ایسے مسلمان ہیں کہ جی ظاہری بات ہے ہم ویسے تو کلمہ, نماز, قرآن سب پڑھیں, لیکن ہم سے گناہ کیوں نہیں چھوٹ رہے, وہ بھی ہم ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. یہ ایک مسلمان کی ڈیفینیشن ہے. یہ ہے سارا, ہم یہ تینوں کا کلیئر ہو گیا نا, مسلمان کون ہے, یہودی کون ہے, عیسائی کون ہے. اللہ تعالیٰ ان تینوں سے خطاب کر رہے ہیں. اور آج کی سچویشن میں یہ عرب اور یہ جو 50 to 57 ممالک ہیں, ہم مسلمان ہیں. یہودی جو ہیں وہ فلسطین میں جمع ہیں, اور یہ جو ہیں سارا امریکہ, یورپ اور یہ اس طرح کے جو کرسچنز ہیں وہ یہ ہو گئے. ان تمام کے بعد اب کیا ہوا, اب لاسٹ اینڈ فائنل کون ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول اللہ, خاتم الانبیاء کہیں گے, رحمت للعالمین کہیں گے ہم. اب ان پہ کیا نازل ہوتا ہے, ان پہ قرآن نازل ہوا. اب قرآن کیا ہوا, قرآن کا ہے, اس کا مطلب یہ لاسٹ اینڈ فائنل ہے. اب یہ آپ کو پچھلی تمام امت, تمام قوموں کے بارے میں بتائے گی. ٹھیک ہے, اب قرآن نازل ہوا تو اس میں ہمیں یاد کیا رکھنا ہے, جو کہ احکامات اور حکمت الگ الگ نازل ہوتے. قرآن میں احکامات اور حکمت سب جمع ہے. قرآن میں آپ کو احکامات بھی ملیں گے, حکمت بھی ملے گی. یہ لاسٹ اینڈ فائنل ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جب قرآن نازل ہوا, اب جے کے ایک سلسلہ چل رہا تھا, تو اب لازم ہے ان عیسائیوں اور یہودیوں کا یہ اس پہ ایمان لاتے. انہوں نے ایمان نہیں لا رہے نا. یہودی اپنے بیٹھے ہیں, عیسائی اپنے بیٹھے ہیں, ہم بیٹھے ہیں. اب اس وقت اللہ کے اگر ہم فرما بردار ہوتے, جیسا کہ اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ میری فرما برداری کرو, تو جب یہ آتی ہے تو لازم تھا ان لوگوں کے لیے, ان یہود سارے کے لیے, کہ وہ اس کتاب کو مانے.
تو وجہ کیا ہے, کیوں نہیں مان رہے؟ اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ یہ ہمارا ٹیبل ہے انبیاء کا, اس میں ایک بات شروع ہوتی ہے کہ جی حضرت ابراہیم, ان کے 2 بیٹے اسحاق اور اسماعیل, کلیئر ہے نا. ایک بیٹے اسحاق ہے جن کی والدہ سارہ ہیں, اور ایک اسماعیل ہے ان کی والدہ ہاجرہ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ دونوں بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسحاق کو یعقوب دیا, یعقوب کو یوسف دیا, اور ایک اتنا بڑا سلسلہ جو کہ بنی اسرائیل کا چلا, یعنی کہ تقریباً 1400 برس ہم کہیں گے کہ مسلسل انبیاء کا سلسلہ ان پہ رہا نا. اور اسماعیل بھی ابراہیم کے ہی بیٹے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ بنی اسماعیل میں سے ہیں, ٹھیک ہے. اب اسماعیل کے آپ فنگر سے اپنی پوری ٹیبل پہ اینڈ کریں تو درمیان میں کوئی انبیاء کا سلسلہ نظر نہیں آتا ہمیں. یعنی کفار مکہ جب اس وقت حضرت وسلم آئے ہیں, جب ان کی پیدائش ہوئی ہے, تو آلموسٹ ہم کہیں گے اسماعیل کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اراؤنڈ کر کے 3000 سال کا یہ عرصہ ہے کہ جس میں اسماعیل نے جب خانہ کعبہ بنایا ہے اسماعیل اور ابراہیم نے, تو اس کے بعد مسلسل کوئی انبیاء نہیں ہے ان کے درمیان. ان پہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو یہ تقریباً 3000 سال کا عرصہ ہے. تو ادھر جیلسی ان کو کہاں ہوئی؟ جب انہوں نے کہا کہ اسحاق کے بیٹے یعقوب کے بیٹے یوسف, ایک اتنا بڑا سلسلہ مسلسل انبیاء کا چلا ہے, تو ان یہودیوں کو ایکسپیکٹیشن تھی کہ لاسٹ نبی بھی ہم میں سے ہی ہوگا, ٹھیک ہے. انہوں نے کیوں قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین نہیں کیا؟ یہ ان کی جیلسی ہے کہ ٹھیک ہے, جب 1400 سال سے تو اللہ نے ہمارے پاس انبیاء بھیجے تھے, اب یہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے؟ اب یہ لوگ اتنے ایول جینیس پیپل ہیں اور اتنے جینیس ہیں, انہوں نے انجیل اور تورات اور انجیل اور تورات کے تھرو انہیں اندازہ ہو گیا کہ آخری نبی جو آنے والے ہیں وہ عرب میں ہوں گے. تو یہ آلریڈی مدینہ آ کے ان کے 3 بڑے قبیلے ہیں, بنو قریظہ, بنو نذیر, بنو قینقاع, یہ لوگ پہلے سے ہی عرب آ کے ٹھہر گئے. انہوں نے اتنے جینیس ہیں, ان لوگوں نے اندازہ لگا لیا کہ آخری نبی کی نشانیاں آئیں, تو یہ وہاں آ کے بیٹھ گئے. جب یہ وہاں کے بیٹھ گئے, یہ انتظار بھی کر رہے ہیں آخری نبی کا. جب آخری نبی بنی اسماعیل میں سے آ گئے تو وہاں یہ جیلسی ہو گئی ان کو, یہ ان کا حسد اب قرآن ذکر کرے گا. اب قرآن میں ہم ان کے اس حسد کا ڈسکس کریں گے. جب یہ حسد آئے گا تو ہمارا ذہن بنا ہوا ہو کہ ہاں اب یہ یہودیوں کے ان حسد کا ذکر ہے. کس بات کی ان کو جیلسی تھی؟ جب اسحاق بھی ابراہیم کے بیٹے ہیں, اسماعیل بھی ابراہیم کے بیٹے ہیں, تو ان کو یہ جیلسی ہوئی کہ بنی اسرائیل سے یہ بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی, نبوت یہاں کیوں نہیں ہے. اب کیا ہے, اللہ تو یدبر الامر ہے, پلاننگ تو اللہ کی ہے, یہ آزمائش ہماری, پلاننگ اللہ کی. تو اس طرح جب قرآن اس طرح نازل ہوتا ہے, جب قرآن جو آگے یہ لاسٹ اینڈ فائنل کتاب ہے, یہ اس میں شریعت کمپلیٹ ہو گئی ہے. اب اس وقت تمام یہ جو مذاہب اس وقت ہیں, ان سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو فالو کریں, جو کہ نہیں ہو رہا. اب نہیں ہو رہا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ہمیں قرآن ہی بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے سورہ روم 32 میں کہ تم لوگوں نے میرے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اللہ نے ایک دین نافذ کیا تھا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہیں نہیں کہہ رہا کہ دیکھو گروپس کرو, یہ کرو, یہ گروپس ہم نے کیے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے سورہ روم 32 میں, تم لوگوں نے میرے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اب جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمارے ذہن بنے ہو کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے اے بنی آدم, ہم سارے کون ہیں؟ ہم آدم کی اولاد ہیں, ہم آدم کے بچوں میں سے. تو اللہ تعالیٰ ذکر کہیں گے اے بنی آدم, تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے یہ ہم سب اس وقت 7 ارب لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے. اے یہودی کون ہے؟ سابقہ امت مسلمہ ہے, اللہ کے غضب کے مستحق لوگ ہیں. عیسائیوں کا جہاں ذکر آئے گا تو یہ کون ہے؟ یہ گمراہ لوگ ہیں. اب یہ جو مسلمان ہیں, مسلمان کو اللہ تعالیٰ کہیں گے سورہ حجرات آیت 14 میں کہ تم مسلمان تو ہو لیکن تمہارے دلوں میں ایمان نہیں ہے. اپنے آپ کو مسلمان کہو, ابھی تمہارے دلوں میں ابھی ایمان نہیں آئی. یہ سورہ حجرات آیت 14 میں آئے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ روم آیت 37-38 میں کیا کہتے ہیں؟ بلا شبہ ان میں سے ان لوگوں کے لیے ایک عظیم نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لہٰذا آپ قرابت داروں کو اس کا حق دیں, مسکین و مسافر کو بھی. یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں, اور یہی لوگ مفلحون ہیں. اب یہ اللہ کے فیورٹس کا ذکر ہم کریں گے کہ یہ کون ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ یہودی نے سارے لوگ, سب کو ہم لے لیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اللہ کا چہرہ چاہتا ہے وہی مفلحون ہے. اب یہ فلاح پانے والے کون لوگ ہیں؟ مفلحون کا ورڈ ہے, اردو میں ہم ترجمہ کہتے ہیں فلاح. اب فلاح کون ہے؟ فلاح کس کو کہتے ہیں؟ فلاح ہم کسان کو کہتے ہیں, یعنی روٹ ورڈ اس کا فلاح ہوا, فا لام ہا. اور یہ فلاح جو ہے یہ کون ہے؟ کسان ہے. ہم اپنی ٹرم میں اس کو اردو میں ہم کسان کہتے ہیں, کیونکہ جو کسان ہے وہ فلاح ہوتے ہیں. اب کسان کا کیا کام ہے؟ کسان جو ہے, ہم تمام اپنے پروفیشنز میں دیکھیں سب سے مشکل کام کسان کا ہے. ہمارے آدمی تو نہیں, ہم لوگ تو نہیں, ارد گرد دیکھیں اے سی والی گاڑیاں ہیں, یہ ہیں, آفیسز میں بھی اے سی ہے, ایک بہت چل ماحول میں سب لوگ اپنے کر رہے ہیں. بچے بھی آج کل تو ماشاءاللہ فل انٹرٹینمنٹ اس میں ہے کہ بھئی کلاسوں میں بھی اے سی ہیں, تو ہر چیز ہے. لیکن یہ جو ایک کسان کی لائف ہے یہ تو ہمیں بہت مشکل لگتی ہے نا.
ہمیں خود بھی مشکل لگتی ہے. کیسے؟ اب کسان کی کتنی مشکل زندگی ہوتی ہے, کیسے وہ دھوپ کے نیچے کام کر رہا ہے, پھر وہ پوری زمین نرم کر رہا ہے, پھر وہ اس کو کھود رہا ہے, پھر اس میں وہ دانے بھر رہا ہے, پھر اس کے بعد اب وہ ایک امید لگا کے بیٹھا ہے, اسے ڈر ہے کہیں بارش نہ ہو جائے, کہیں طوفان نہ ہو جائے, کہیں اس کی فصل نہ خراب ہو جائے, پھر وہ ان کیڑوں سے بھی اسے ڈر لگ رہا ہے, وہ ان سے بھی بچا کے رکھ رہا ہے, بہت محنت کا کام کر رہا ہے اور دھوپ میں کر رہا ہے, کوئی اس کے پاس شیڈز نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. پھر اس کے بعد وہ اس 6 مہینے 7 مہینے انتظار کرتا ہے, پھر اس کو اپنی فصل کا انتظار ہوتا ہے, پھر وہ اپنی فصل کاٹتا ہے. تو مفلحون کون ہوئے؟ فلاح ہوئے. اللہ تعالیٰ کو کون سی محنت چاہیے؟ فلاح والی چاہیے. ہمیں کون سا ٹائم یہاں پہ یہ جو ڈیوریشن ہمیں دنیا کے جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں, یہ ایک مہلت دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے, اس میں ہمیں کیسی محنت کرنی ہے؟ فلاح والی کرنی ہے, تو ہم کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کامیاب لوگ کون ہیں؟ کامیاب لوگ وہ ہیں جو کہ مفلحون ہے. مفلحون کون ہے؟ فلاح, روٹ ورڈ فا لام ہا, تو فلاح. ہمیں کسان جیسی محنت کرنی ہے. یہ جو ہمارا ڈیوریشن ہے, اس میں ہمیں زمین نرم کرنی ہے, اس میں ہمیں دانہ ڈالنا ہے, اس میں ہمیں اپنی اولاد پہ بہت محنت کرنی ہے, اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے بہت محنت کرنی ہے. کیسی؟ کسان جیسی محنت کرنی ہے, تو ہمیں جنت ملے گی. ٹھیک ہے, انڈرسٹینڈ کہ اللہ تعالیٰ مفلحون جہاں جہاں ورڈ یوز ہوگا وہ ہمارے ٹارگٹس ہیں. ہمیں مفلحون میں آنا ہے, ہمیں کامیاب لوگوں میں اپنے آپ کو کرنا ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جنت کے ہم مستحق قرار پائیں. جو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت جنت ہمارے لیے بنائی ہوئی ہے, وہ ایسے ہی نہیں ہمیں مل جائے گی. کیوں؟ ہمیں اس بات پہ مل جائے گی کہ ہم ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تھے, ہمارے کان میں اذان بھی دے دی گئی تھی, ہمارے دل کا ماحول بھی اچھا تھا, تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. یہ تمام آیات اللہ تعالیٰ اتنی کھول کے ڈسکس کریں گے, اتنی کھول کے ہمیں بتائیں گے. کیا تم نے ایسے ہی گمان کر لیا تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ کیا تم نے ایسے ہی گمان کر لیا کہ یہ سب کچھ تمہیں مل جائے گا؟ نہیں. اس کے لیے ہمیں فلاح والی محنت کرنی ہے, ایک کسان والی محنت کرنی ہے. بہت محنت کریں گے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کہیں گے اب تم لوگ کامیاب ہو. اب ہمیں تھوڑا سا یہ جاننا ضروری ہے, یہ کون لوگ ہیں جو فلاح؟ یہ متقین ہیں اور مؤمنین ہیں. تو ہمیں اب کیا کرنا ہے؟ ہمیں مومنین بننا ہے, ہمیں متقین بننا ہے, ہمیں پرہیزگار بننا ہے, ہمیں ایمان والا بننا ہے, ہمارے دلوں میں ایمان ہو. ہماری زبان تو بہت کچھ بول رہی ہے, ہماری زبان تو سارا ٹائم ہر چیز کا اقرار بھی کر رہی ہے, یہ بھی کر رہی ہے, لیکن دلوں میں ایمان آئے گا تو ہم مومنین اور متقین کی صفات میں آئیں گے. ٹھیک ہے, اب مسلمان اور مومن کا فرق ہمیں کلیئر ہو گیا. اب مسلمان کون ہے؟ جو شہادہ کر رہا ہے, نماز روزہ زکوٰۃ حج کر رہا ہے. مومن کون ہے؟ مومن بھی شہادہ اس نے دیا, شہادے کے بعد نماز روزہ زکوٰۃ حج کا خیال کیا. اب مومن کے 7 پوائنٹ ہیں, 5 یہ, چھٹا کیا ہے؟ اس نے اپنی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. کیا ہے؟ اپنی جان اپنی مال کو اللہ کی راہ میں خرچ. یہ جو وقت ہم ابھی لگا رہے ہیں, ہمیں سے اللہ کی رضا کے لیے, ہمیں یہ جو مہلت دی گئی ہے, یہ جو ہمیں اپنی جان مال لگانی ہے, ہمیں اللہ کی راہ میں لگانی ہے. نمبر 7 جو ہے مومن کا 7 پوائنٹ کیا ہے؟ یہ شک نہیں کرتا, اس کا یقین بہت پختہ ہوتا ہے. یہ ہمیں قرآن بتائے گا سارا کہ وہ شکوں میں نہیں پڑتے, وہ یقین کے ساتھ رہتے ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال کلیئر سمجھنے کے لیے ہم وہ وقت یاد کریں گے جب کہ نبوت کا 11واں سال ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سیر کرائی جاتی ہے. ان کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا, مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی, اور ایک رات میں وہ واپس آ گئے. اب جی یہ بات مکہ میں مشہور ہو گئی. اچھا جی, وہ بتایا گیا کہ دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو راتوں رات چلے گئے. اب لوگ شک میں پڑ گئے نا, لو جی ایسے کیسے ہو سکتا ہے, کون راتوں رات جا سکتا ہے, جبکہ اس وقت تو ذرائع ہی نہیں تھے, کوئی جہاز تھوڑی تھے. تو اس وقت تو اونٹوں میں 40 دن لگ رہے تھے. کسی روایت میں ہے کہ 15 دن کا سفر تھا فلسطین کا, کسی روایت میں ہے کہ شاید 20 to 40 ڈیز کا سفر تھا. تو کیسے چلے گئے؟ لوگوں نے یہ کہا نا کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے بھائی. لیکن جب حضرت ابو بکر کے پاس آئے گئے تو ان کو کہا گیا کہ بھائی تمہارے صاحب تو ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ راتوں رات وہ تو جی یہاں سے اٹھے, مسجد اقصیٰ گئے, 7 آسمانوں کی سیر کر کے آ گئے. تو حضرت ابو بکر نے فوراً یقین کیا. انہوں نے کہا اگر محمد نے کہا ہے تو ایسے ہی ہے, تو یہ سچ ہے. یہ ہے یقین کے لیول. بننا ہمیں کیا ہے؟ ہمیں حضرت ابو بکر صدیق بننا ہے. اللہ تعالیٰ کی فیورٹس میں سے ان کو معراج میں لقب دیا گیا صدیق کا. تو یہ ہے پختہ ایمان. ان کے بھی دل میں آتا ہے کہ جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے, کون راتوں رات, نہیں. یقین, پختہ ایمان, یقین, یہ یقین ہے جو ہمیں اپنے دلوں میں ڈالنا ہے. اور یہ یقین ہمیں کیسے گا؟ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے, جب ہم قرآن کی ہر آیت کو سمجھیں گے, اس کو اپنے دلوں میں ڈالیں گے. تو یہ جو ہمارا سفر ہوگا اس وقت, یہ ہمارا مسلمان سے مومن, مسلمان ہم ہیں, ہمیں مومن اور متقی بننا ہے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ کلیئر ہو گئے, تاکہ اب جب قرآن میں ہم پڑھیں تو ہمیں فوراً کلیئر ہو جائے عیسائی کون ہے, یہودی کون ہے, مسلمان کون ہے. سورہ حجرات میں آئے گا, اللہ تعالیٰ کہیں گے تم اپنے آپ کو مسلمان کو, ایمان نہیں آیا ابھی. ایمان جب آئے گا تو ہم مومن اور متقین بن جائیں گے. پھر ہمارے پہ جو انعامات اور اکرامات ہوں گے اللہ کی طرف سے, وہ سارے ایک مومن اور اس کے ہوں گے, متقی آدمی کے, متقین کے ہوں گے. اب ہمیں مومنین اور متقین بننا ہے.
ٹھیک ہے. اب یہ ہمیں کلیئر ہو گیا آج کی ڈسکشن میں کہ بھئی ہمیں مومن اور متقین بننا ہے. اور یہ تمام لوگ کون ہیں جو آج کا جو کون اللہ کے غضب کے مستحق کون ہے؟ یہ جوز. اور گمراہ کون ہوئے؟ عیسائی. مسلمان کون ہے؟ جس کے دل میں ابھی ایمان اترا نہیں ہے. متقین اور مومنین کون ہے؟ جس کے دل میں ایمان اتر آیا ہے. اس نے اس کا جینا اس کا مرنا اس کے اللہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ اطاعت کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری. ہم مسلمان ہیں نا, مسلمان کا مطلب اس کا بھی روٹ ورڈ ہے مسلم, سلم, اللہ کا فرما بردار ہو گئے ہم. اللہ کے فرما بردار ہونے کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ زندگی کیسے گزارنی ہے, اس میں ہم اتباع کہیں گے. الف تے بے الف عین, اتباع. اب اتباع کس کی کرنی ہے؟ کس کے مطابق چلنا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہمارے آئیڈیل بنیں گے. اب ان کا کیا مقام ہے ہمارے؟ یہ ایک اصول ہے کہ جب ایک رسول آتا ہے اپنی امت پہ تو اس رسول کی حیثیت ایک باپ کسی ہوتی ہے. تو ہمیں ہر ایک کے آئیڈیل اس کے ماں باپ ہیں. ڈن ہے یہ بات, ہر وقت ایک انسان کا آئیڈیل اس کے ماں باپ ہوتے ہیں. تو ہمیں اس وقت آئیڈیل کس کو بنانا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل ہونے چاہیے. ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا, ہمارے لوگوں سے معاملات کیا ہیں, ہمیں کون کون سی دعائیں سکھائی گئی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے. بھی نماز 5 وقت کی قائم کرو, کھانا کھاؤ یہ دعا پڑھو, کھانے سے فارغ ہو یہ دعا پڑھو, سفر میں جاؤ یہ دعا پڑھو, باتھ روم میں جاؤ یہ دعا پڑھو, نکلو یہ دعا پڑھو. ہمیں یہ تمام دعائیں یاد ہونی چاہیے. ہم صبح اٹھیں تو اپنا ذکر کریں, ذکر کر کے یہ آج کل اتنے اچھے ایپس ہیں, یہ یا کا نستعین ایپ سب ڈالیں. صبح اٹھیں نماز پڑھیں, اللہ کا ذکر کریں, شام کو استغفار کریں, شام کے ذکر پڑھیں, ہمارا پورا دن ذکر میں گزرے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز تھے, وہ لوگوں میں بھی رہے, ان کے اخلاقیات, ان کے معاملات کو ہمیں فالو کرنا ہے. اسی طرح ان کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ, ام المومنین. تو ان کی ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں. ٹھیک ہے. اب ہماری اتباع کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے آئیڈیل مانا, ہم نے ان کی اتباع کی. ان کی جو بیویاں ہیں وہ ازواج مطہرات ہماری ام المومنین حضرت خدیجہ ہیں, ام المومنین عائشہ ہیں, ام المومنین حفصہ ہیں. اس طرح ہم ان کو ام المومنین کہتے ہیں, وہ ہماری مائیں ہیں. ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا ایک زندگی گزارنے کے لیے. تو اب یہ جو قرآن ہے نئی شریعت کا آغاز ہے. اب جب ہم قرآن پڑھیں گے یہ نئی شریعت کا آغاز ہوگا. اب قرآن تو لاسٹ کتاب ہے نا, اب جو آخری کتاب ہے وہ تو سب کچھ مینشن کرے گی. اب ہمیں قرآن تمام پچھلی امتوں کا بتائے گا, تمام پچھلی قوموں کا ذکر کرے گا. ہم حضرت آدم کا قصہ پڑھیں گے. پورے قرآن میں 7 جگہ حضرت آدم کا ذکر آتا ہے کہ ان کی تخلیق کا ذکر آئے گا, جس میں ایک مقام جو ہے وہ مدنی ہوگا, 7 جگہ مکی صورتوں میں ذکر آئے گا. اب ہمارا مائنڈ بنا ہوگا تو ہمارے لیے اس چیز کو گریسپ کرنا آسان ہوگا کہ ہاں بھی ٹھیک ہے, اب یہ گمراہ لوگ کون ہیں؟ اچھا جی یہ ہیں غضب والے, یہ ہیں مسلمان, یہ ہمیں کیا کوشش کرنی ہے؟ ہمیں مومنین اور متقین میں سے بننا ہے. اب ان سب میں ایک اور ذکر آتا ہے, وہ منافقین کا ذکر ہے. اب یہ منافقین کون تھے؟ ہمیں یہ تھوڑا سا اس لیے جاننا ضروری ہے تاکہ جب ہم قرآن شروع ہوں تو ہمیں کلیئر ہو منافقین کیا ہے. اب منافق کا روٹ ورڈ ہے نفق. منافق کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ نفق. نفق ہم کہتے ہیں سرنگ کو, ٹنل کو, عربی میں نفق کہتے ہیں نا. نفق کیا ہوتا ہے؟ اس کے دونوں منہ کھلے ہوتے ہیں. آپ سرنگ میں ایک طرف سے گئے دوسری طرف سے نکل گئے, ٹنل میں ایک طرف سے گئے دوسری طرف سے نکل گئے. تو منافق کا روٹ ورڈ نفق ہے. نفق کا مطلب ٹنل ہے. اب یہ بیچارے نا جھول رہے ہیں, یہ کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں. ان کے دلوں میں ایمان نہیں, انہوں نے دھوکہ دینے کے لیے مسلمان ہوئے ہیں. اب منافق کون ہے؟ جو دھوکہ دینے کے لیے مسلمان ہے, جس کے دل میں پوری دنیاوی محبت بھری ہوئی ہے. اب کیونکہ سب مسلمان ہو رہے ہیں تو اس نے سوچا میں بھی ہو جاؤں اپنی عزت کی خاطر. اچھا اس نے دیکھا مسلمانوں کو فائدہ ہو رہا ہے, چلو جی ان کی طرف ہو گئے. جب اس نے دیکھا کفار کو فائدہ ہو رہا ہے وہ ان کی طرف ہو گیا. اب یہ ڈول رہا ہے, ٹنل کے دونوں منہ کھلے نا, وہ ادھر ڈول رہا ہے ادھر ڈول رہا ہے. اسی طرح ایک کردار کون ہے؟ منافقین کا آئے گا, جس کے اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کریں گے کہ منافقین کون ہے. تو اسی طرح ہمیں سب کلیئر ہو گیا کہ یہود کون ہے, عیسائی کون ہے, منافقین کون ہے, مسلمان کون ہے, اور ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں مومنین سے متقین کا سفر ہے ہمارا, جس میں ہمیں مومن بننا ہے. اب ہمارے سب یہ ذہن میں ہوگا تو ہمیں قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہو جائے گا. اب یہ آخری کتاب ہے جس میں احکامات اور حکمت دونوں موجود ہیں, جن کو ہمیں اپنی زندگیوں میں ڈھالنا ہے. اسی طرح اب یہ نئی شریعت کا آغاز ہمیں قرآن سے پتہ چلے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ پھر ہم یہ سارا کمپلیٹ کریں گے تو یہ ہمیں کلیئر ہو جائے گا, اور ہمارا ذہن پورا بن جائے گا کہ ہم کن کن کا ہمیں قرآن ذکر کرے گا, اور تمام پچھلی کتابوں کا بھی ذکر کرے گا, ان تمام امت کا ذکر کرے گا, ان تمام قوموں کا ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ سب کو کلیئر ہو گیا. تو اس طرح سے آج کی ہماری ڈسکشن میں یہ تمام قومیں اور تمام لوگ اب ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے, تاکہ جب ہم پڑھیں تو ہمارا فوراً ذہن آ جائے آج کا یہود, آج کے کرسچنز, آج کے مسلمان, آج کا ہندو, آج کا منافق. ٹھیک ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ہمارے رب تو ہم سے یہ نیکی قبول کر لے, بے شک تو ہی خوب سننے والا ہے, جاننے والا ہے, اور ہم پہ توجہ فرما, بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا, بڑا رحم کرنے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اے آپ کا رب عزت کا مالک ہے, ان تمام باتوں سے پاک ہے جو مشرک بیان کرتے ہیں, اور تمام رسولوں پر سلام ہے, اور سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہیں.